دنیا میں کتنا خزانہ ہے، بہت سارا خزانہ ہے، لیکن ایک طرف رکھ دیا جائے، لیکن ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خزانہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو میرے پیارے بھائیو یہ بھاری پڑ جائے گا میرے اسلام میں موجود۔ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کون سا کام کرنا ہے؟ کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا میرے پیارے بھائیوں؟ دعا کرنا میری اسلامی مومنوں، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کیسا دعا ہونا چاہیے؟ کیسا دعا ہونا چاہیے؟ ویسا دعا ہونا چاہیے جو کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ مل جائے گی؟ صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب نمبر 78، باب نمبر 5، حدیث نمبر 5974 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا۔ اب دیکھ لیجیے کیسا کیسا دعا ہونا چاہیے۔ اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا، جب بارش ہونے لگی تو وہ مڑ کر کے ایک غار میں پناہ لے لیے۔ تینوں لوگ ایک غار میں پناہ لے لیے اور اسی کے اندر چلے گئے کہ کسی طریقے سے بارش سے چھپ جایا جائے، بارش سے بچ جایا جائے۔ وہ لوگ چلے گئے اندر، جب چلے گئے تو ایک اوپر سے ایک چٹان گرا اور جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار کا منہ جب بند ہو گیا تو باہر کی چیز دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب باہر کی چیز نہیں دکھائی دے رہا ہے، اب ہم لوگ کیسے نکل پائیں گے؟ اب وہ لوگ تینوں لوگ جو ہے تجربہ لگایا، یہ تجربہ لگایا کہ ہم لوگ ایسے کام کو دھیان میں لائیں جو صرف اللہ کے لیے خالص کیے ہیں، ایسے کام کو دھیان میں۔ ان میں سے تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میرے ماں باپ تھے، اے اللہ میرے ماں باپ تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چرا کر کے لاتا تو میں دودھ دوتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں یہ بات یاد رکھیے، آج ہمارا کیا ماحول ہے، آج ہمارا کیا معاملہ ہے۔ آج ہم کوئی چیز لاتے ہیں تو ہمارا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ دیکھ نہ پائے اس چیز کو، کھانے والی چیز کو ہمارے ماں باپ دیکھ نہ پائے۔ کیا سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے اولاد کو کھلائیں گے، اپنے بیٹے کو کھلائیں گے، اپنی بیٹیوں کو کھلائیں گے۔ ماں باپ چاہے باہر میں ماں باپ کے بارے میں سوچیں۔ یہاں اگر دعا قبول کروانا ہے تو ایسا طریقہ اپناؤ۔ میرے پیارے بھائیوں وہ بھی تو انسان تھا، وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھا۔ کہا اے اللہ میرے ماں باپ تھے اور وہ بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میں بکریاں چلا کر آتا تھا تو سب سے پہلے اس کا دودھ دوتا، اس بکری کا دودھ دوتا اور تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ بکری کی تلاش، چارے کی تلاش میں کہیں دور چلا گیا، کوسوں دور چلا گیا۔ جب دور چلا گیا، جب آیا گھر پہ تو ہمارے ماں باپ سو چکے تھے، ہمارے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب پہلے کے مطابق وہ بکری کا دودھ دوتا ہے اور بکری کا دودھ لے کر کے ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ہم اولاد ہوتے ہیں تو ماں باپ کو جگہ دیتے ہیں، ان کو اٹھنا، والدین کو ماں باپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، وہ بکری کا دودھ لے کر کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا اور بچے بلک رہے، ابا مجھے پلاؤ، دودھ لے کر کھڑا ہوا ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن نہیں پلانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ صبح ہو جاتی ہے، جب صبح ہو جاتی ہے تو جب ماں باپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے،
مجھے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے، وہ آنا پسند آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے اگر جس نے پا لیا، بڑھاپے میں پا لیا اور خدمت کر لیا، تو میرے پیارے بھائیوں جو بھی جب بھی وہ دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنے گا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے یہ کام تیرے راضی کے لیے کیا ہے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں تو مجھے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ جب اس چٹان کو، اس گار کے منہ پہ جو چٹان تھا تھوڑا کھسکا دیتا ہے، جس سے تھوڑی چیز باہر کی تھوڑی چیز نظر آ جاتی ہے، نظر آنے لگتی ہے لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اب دوسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ میرے چچا زاد بہن تھے، میں نے اس کو بہلایا پھسلایا، لیکن جب میں نے اس سے مانگا تو لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب دینے سے انکار کرتے تو کیا ہوا، لیکن اس شرط پر راضی ہوئے کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ اے اللہ میرے پاس 100 دینار نہیں تھا، لیکن 100 دینار تو دھوپ کرتے میں نے مہیا کیا، 100 دینار لایا، میں نے اس چچا زاد بہن کو دے دی۔ جب دے دیا تو میں نے اس کے ساتھ کام کرنا چاہا، تو اس اللہ والی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، اے اللہ کا بندہ ٹوٹے جا اور اس مہر کو مت کھول، یعنی تو میرے ساتھ کام مت کر۔ اے اللہ میں نے تیرے کی وجہ سے یہ غلط کام نہیں کیا، میں کھڑا ہو گیا اور یہ غلط کام نہیں کیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے دل سے کام نہیں کیا ہے، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں تو مجھے نکال لے۔ اب دیکھیے اللہ کا ڈر ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں تو مجھے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو، اس چٹان کو تھوڑا اور کھسکا دیتا ہے، اب اور دکھائی دینے لگتا ہے، باہر کی چیز اور دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ میں نے ایک آدمی کو مزدوری پہ رکھا تھا اور اس نے کام کر کے وہ چلا گیا، مزدوری نہیں لی، لیکن وہ سیٹ تھا، وہ جس کے ہاں نوکر تھا، وہ سیٹ آدمی کیا کرتا، اس نے مزدوری کرنے والے کا جو پیسہ تھا اس کو کام پہ لگا دیا۔ جب کام پہ لگا دیا تو اس نے بہت سارے جانور خرید لیے اور چرواہے خرید لیے۔ جب چرواہا خرید لیا تو اس کے بعد جب وہ مزدوری دینے کے لیے آیا، کہا بھائی صاحب سیٹھ جی میں نے جو کی تھی، مزدوری کی تھی، نوکری کی تھی، آپ کا جو کام کیا تھا اس کی آپ مزدوری دے دیجئے۔ کہا آپ کو مزدوری چاہیے؟ کہا یہ سب گائے نظر آ رہا ہے، جتنا چرواہے نظر آئے یہ سب لے جائیے۔ جب کہا لے جائیے تو وہ آدمی کہتا ہے ارے بھائی صاحب اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ دیکھیں سیٹھ ہو تو ایسا کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ سیٹھ نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب لے جائیے، یہ آپ ہی کا ہے، میں نے آپ کے پیسے سے میں نے دھان کو بوتا رہا، جب دھان کو بوتا رہا اس سے میں نے بہت سارے جانور میں نے خرید لے جائیے۔ اس کے بعد وہ آدمی وہ سیٹھ جی اس آدمی کو دے دیتا ہے، کہتا لے جاؤ، وہ چلا جاتا ہے، لے کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام جو کیا تھا یہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں تو مجھے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ یہ جو چٹان تھا، جو چٹان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، بھی نکل
भी नहीं कर सकते थे, उस चट्टान को अल्लाह ताला खिसका देता है, अल्लाह ताला हटा देता है, जिससे तीनों लोग जो है बाहर निकल आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक तो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के उसमें पहलू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं देख पा रहे। मेरे भाई लोग दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, अगर मुसीबत से बचना चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करने में पहल करो। इसी तरीके से इस इज्जत लूटने वाले, बदकारी करने वाले, ज़िना करने वाले, इस हदीस से मालूम पड़ता है कि अपने ही लोग करते हैं। और इसी तरीके से अगर सेठ हो तो इस हदीस में जो बयान हुआ है ऐसा होना चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी है, बेचारा गरीब है, तो क्या करे? उसकी मदद करे। मेरे प्यारे भाइयों, और अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद के अंदर क्या बयान फरमाता है? सूरह नूह, सूरह नंबर 71, पारा नंबर 29, आयत नंबर 10, 11, 12। इसके अंदर अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है? फकुल्तु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यज'अल लकुम जन्नातिन व यज'अल लकुम अन्हारा। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों से कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम वालों, तुम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, बल्कि और मूसलाधार बारिश नहीं बरसाएगा बल्कि ये भी करेगा व युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह ताला तुम्हें माल देगा, व बनीन, और तुम्हें औलाद भी देगा। उसके बाद फरमाया व यज'अल लकुम जन्नातिन व यज'अल लकुम अन्हारा, और अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मुसीबत से बचना है, परेशानियों से बचना है, तो ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला से माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगोगे मेरे भाइयों, ढीठ बने रहोगे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ नहीं सुनेगा। अगर मुसीबत से बचना चाहते हैं, अगर परेशानियों से बचना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे इस्लामी माँ बहनों, अगर बचना चाहते हैं तो क्या करें? कौन सा काम करना है? सब्र करना, नमाज पढ़ना है। सब्र के जरिए, नमाज के जरिए मदद चाहना है। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, पारा नंबर 2 और आयत नंबर 153 के अंदर अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, तुम मदद मांगो, तुम मदद चाहो, किसके जरिए? बिस्सब्रि, सब्र के जरिए, वस्सलाह, और नमाज के जरिए मदद मांगो, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का और सब्र करने वालों के, और इसी तरीके से नमाज पढ़ने वालों का साथ देता है। सब्र करेंगे अल्लाह साथ देगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह साथ देगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमको मदद नहीं मिल रही है, आज हमको मदद नहीं मिल रही। क्यों नहीं मदद मिल रही है? क्योंकि हम नमाज को छोड़े जा रहे हैं। हमको नमाज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दौलत से मतलब है, हमें दौलत से मतलब है, हमें दौलत मिलना चाहिए, हमें माल नहीं मिले। मेरे प्यारे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा जब नामे आमाल थमा दिया जाएगा, जब आदमी को ये कहा जाएगा, जब आदमी के नामे आमाल में दे दिया, बाएं हाथ में दे दिया जाएगा कि तू ये जहन्नमी आदमी है, जहन्नम के अंदर इसको ले जाओ। जहन्नम के अंदर जब इंसान जाएगा और जब जन्नती जन्नत पे चले जाएंगे तो क्या मंजर है? सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 41 से 47 तक आप पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला इसके अंदर क्या बयान फरमाता है? अनिल मुजरिमीन फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सबककुम फी सबर। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती लोग कहेंगे, आए मेरे प्यारे भाई, तुम दुनिया के अंदर बड़ा सेठ था, बहुत तुम्हारे अंदर पावर था, बहुत लोगों दबदबा था, आज तुम्हारी हालत यहाँ पर क्यों आ गई? आज तुम्हारी हालत ये क्यों है? ऐसा क्यों है? तुम दुनिया
کرتا تھا, تمہارے پاس 4 گاڑیاں رہا کرتا تھا, آخر تو ایسی پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہو گیا؟ کیا وجہ, کیا کارن ہے؟ تو کیا کہے گا؟ ما سلککم فی سقر, یہ کون کہیں گے؟ جنتی لوگ کہیں گے جو دنیا کے اندر پریشانیوں پر صبر کیا کرتا تھا. وہ آدمی جب جنت میں جائے گا تو کیا کہے گا؟ اے جہنمیوں, تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تم تو دنیا کے اندر بہت طاقتور تھا, تمہارے پاس کئی بلڈنگیں تھی, آگے تو یہاں پر کیوں آ گیا؟ تو کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین, ہم دنیا کے اندر سیٹ تو تھا, بہت لوگوں دبدبا تھا, شہرت بھی تھا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ قالوا لم نکن من المصلین, ہم نے صرف نمازوں کو ترجیح نہیں دیا, صرف پیسہ کماتا رہا, بلڈنگیں بنواتا رہا, لیکن ہم نے نماز نہیں چھوڑا. قالوا لم نکن من المصلین, ہم صرف جمعہ میں جایا کرتا تھا اور نماز پڑھ کے چلا آیا کرتا تھا, نہ سنیچر کو پڑھتا تھا, نہ اتوار کو پڑھتا تھا, نہ سوموار کو پڑھتا تھا, نہ منگلوار کو پڑھتا تھا, نہ بدھوار کو پڑھتا تھا, نہ جمعرات کو پڑھتا تھا. آتا تھا وہ بھی جمعہ کے دن, وہ بھی جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے والے ہوتے تھے ویسا میں آتا تھا. قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتا تھا, 5 ٹائم کی نماز نہیں ادا کرتا تھا, اس نے جہنم کے اندر آ گئی. ایسی پریشانیوں میں آ گئے میرے پیارے بھائیوں. اور کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتا تھا, نہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, نہ اس کے اوپر ابھارتا تھا, نہ کھلاتا تھا اور نہ ابھارتا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, تب کیا کرتا تھا؟ جب کھانا نہیں کھلاتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, تو کیا کرتا تھا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم کیا کرتے تھے؟ جب چوراہوں پر لوگ بیٹھے رہتے تھے, چائے کو ہلا کر پیتے تھے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھا رہا کرتا تھا, ہم ان کے ساتھ گپشپ کرنے والوں کے ساتھ گپشپ کیا کرتا تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور جب لوگ قیامت کے بارے میں کرتے تھے تو ہم لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. ارے قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا یہی پھر ہوگا, قیامت کے دن کچھ نہیں ہونے والا ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتا تھا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ موت آ گئی, یہاں تک کہ موت